بہرحال راشد بھائی، میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا نام، یعنی جب بھی سیرت کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، جب بھی نبی پاک کے واقعات لکھے جاتے ہیں، اس خاتون نے کچھ دیر کی صحبت پائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو کیا بلندی عطا فرما دی کہ اب کتنے علماء، کتنے فقہا، محدثین، شارحین ان کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اور پھر آگے ہم بتائیں گے کہ ان کے ذکر کی ایک اور بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حلیہ بیان کیا نا، وہ ایسے الفاظ ہیں گویا موتیوں کی مانند ہے۔ کیا کہیں گے راشد بھائی؟ بالکل آپ نے درست فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو بڑی عرفہ والا ہے، جن کی شان میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ یہ رفعت ذکر کی ایک نظیر ہے یا ایک جھلک ہے کہ جو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی ثناخوانی کرتا ہے، تو وہ بھی مشہور ہو جاتا ہے، اس کے ذکر کو بھی بلندی مل جاتی ہے۔ جتنے بھی اولیاء صوفیاء آپ دیکھیں، صدیاں بیت چکی ہیں، لوگ اپنے خاندان کے رشتہ داروں کو 2-3 پشتوں کے بعد ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہوتے، لیکن اولیاء اور علماء کے نام آج تک باقی ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اظہار کیا، کتابیں لکھ کر، اشعار لکھ کر۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یہی معاملہ ہے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور اس سے خوب برکتیں حاصل کی، ایمان قبول کیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن و جمال ان کے لیے ظاہر ہوا تھا اس کو بیان کیا، اور وہ اتنے شاندار اور فصیح و بلیغ کلمات تھے کہ صحابہ کرام نے ان کو روایت کیا اور آج تک محدثین اس کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاندار کتاب ہے شمائل ترمذی، اس میں بھی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپے کا بیان ہے، جہاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاندار روایت ہے، وہیں پر حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جو سفر غار ثور سے مدینے کی طرف ہوا تھا، اس میں 2 اونٹنیاں تھیں، ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک کا نام تھا قصوہ، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی تھی جس پر آپ سوار ہوئے، اور دوسری اونٹنی تھی عدبہ۔ اور صحابہ کرام اور علماء کو دیکھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر زندگی کے پہلو کو انہوں نے جمع کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال میں جو سواریاں آئیں، جو گھوڑے آئے، جو اونٹنیاں، ان کے نام اور ان کے احوال کو بھی ذکر کیا۔ جو قصوہ تھی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اس نے وفات پائی۔ اور جو دوسری اونٹنی تھی جو سفر ہجرت میں ساتھ تھی عدبہ، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اس کا وصال ہوا، یہ فوت ہوئی۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو عدبہ، یہ جو دوسری اونٹنی ہے، اس کو یہ شرف ملے گا قیامت کے دن کہ خاتون جنت سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اونٹنی عدبہ پر سوار ہو کر میدان محشر میں جلوہ گر ہو۔ اللہ، یعنی ایک ایک چیز کو محدثین نے تحریر کیا، جانور کا نام کیا تھا، وہ دنیا سے کب گیا، اس کا انتقال کب ہوا، یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا ڈیٹیلڈ نبی پاک کا ذکر خیر ہوا۔ ناظرین، اب میں وہ الفاظ سنانے جا رہا ہوں، بلیو کریں جب بھی یہ الفاظ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ہوا کیا کہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے نبی پاک تو تشریف لے گئے، ابو معبد آئے اور انہوں نے دیکھا کہ گھر کی حالت بدلی ہوئی ہے، برتن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، بکری کے تھن بھی بھرے ہوئے ہیں، تو یہ سب کیا ہوا؟ تو حضرت ام معبد نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو پوچھا نہیں تھا، تعارف بھی نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے کہا ایک مبارک ہستی آئی تھی، ایک مبارک تھے جو آئے تھے، تو کہا اے ام معبد بتاؤ تو سی وہ کیسے تھے؟ اب اس کے جواب میں جو حضرت ام معبد نے الفاظ کہے نا، اللہ اکبر، وہ یوں سب یہ تاریخ کا حصہ بن گئے، ہسٹری کا وہ باب بن گئے۔ ذرا سنیے گا ناظرین، آپ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع، میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے، ایک ایسا شخص دیکھا ہے، رجلا جن کا حسن نمایاں تھا، اب لجل وجہی حسن الخلق، کہتی ہیں جن کا چہرہ خوبصورت اور تخلیق ان کی عمدہ تھی۔ آگے کہتی ہیں لم تعبہ سجلا، نہ تو ان میں پیٹ بڑا ہونے کا عیب تھا، ولم تزری بہ سعلا، نہ ہی بالکل دبلا پتلا ہونے کا نقص تھا، وسیم قسیم، کہتی ہیں بڑے حسین، انتہائی خوبصورت، فی عینہ دعج، ان کی آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی تھی، وفی اشفارہ وطف، ان کی پلکیں جو تھی وہ بڑی لمبی تھی، وفی صوتہ سحل، ان کی آواز گونجدار تھی۔ آج ہم ایکو ساؤنڈ یوز کرتے ہیں نا گونج کے لیے، قدرتی ایکو تھا، بڑی گونجدار، بڑی پیاری آواز،
کہتی وفی عنقہ سطع، گردن ان کی بڑی چمکدار تھی، وفی لحیتہ کثاثا، داڑھی مبارک ان کی بڑی گھنی تھی، ازج اقرن، کہتی ہیں دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے، ان صمت فعلیہ الوقار، جب وہ خاموش ہوتے تو پر وقار دکھتے، وَإِن تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَا، اور جب گفتگو فرماتے تو اور چہرہ زیادہ رونق والا ہو جاتا اور نور اور رونق میں اضافہ ہو جاتا، اجمل الناس وَأَبْهَاءٌ مِّن بَعِيدٍ، کہتے دور سے دیکھو تو بڑے باروب اور لوگوں میں سب سے زیادہ حسین نظر آتے، اللہ اکبر، کہتی حلو المنطق، نہایت ہی شیریں گفتار تھے، فصل لا نظر ولا حذر، ان کی گفتگو بہت واضح تھی جو نہ تو بے فائدہ تھی نہ ہی بےہودہ، اللہ اکبر، کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرن، گویا ان کی گفتگو موتیوں کی لڑی تھی جس سے موتی جھڑ رہے ہوں، اللہ اکبر، ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، کہتی ہیں لہو رفقاء یحفون بہ، ان کے ساتھی ایسے باادب تھے ان کے ساتھ جو ان کے گرد حلقہ بنائے رہتے تھے، اذا قال استمعوا لقولہ، اگر وہ گفتگو فرماتے تو ان کے ساتھی بڑے غور سے سنتے، واذا امر تبادروا الی امرہ، اگر وہ انہیں کوئی حکم دیتے تو فوراً اسے بجا لاتے، محفوظ، سب ان کے خادم تھے، محشود، سب کے لیے وہ قابل احترام، لا عابس، نہ وہ ترشرو تھے، ولا مفند، نہ ہی ان کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کی جاتی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین الفاظ کی شیرینی محسوس کریں، آپ کو معنی سمجھ بھی نہ آ رہا ہو لیکن الفاظ ہی موتیوں کی طرح ہیں، جس کا ذکر ہوا ان کا چہرہ کیسا ہوگا۔ اب ہوا کیا کہ حضرت ابو معبد نے یہ پورا حلیہ تو سن لیا، اتنا مزہ آیا سننے میں کہ جب دوسرے دن کام سے واپس آئے نا، کہتے ہیں اے ام معبد پھر ذرا مبارک کا حلیہ سنا دو۔ اب ان کے گھر میں روز یہ محفل سجتی تھی اور روز ام معبد یہ نبی پاک کا حلیہ بیان کرتی اور ابو معبد جو ہے وہ سنا کرتے۔ ایک روایت کے مطابق یہ دونوں بعد میں مدینہ منورہ آئے اور نبی پاک کے دامن سے پھر آ کر وابستہ ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے تو یہ بات اب سمجھ آ رہی ہے یا کہنے کو جی چاہ رہا ہے کہ حضرت ام معبد نے نبی پاک کی نعت بیان کی، اللہ نے ان کا چرچا بلند کر دیا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ہو گئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں یا اللہ ہم تیرے حبیب کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کے ذکر خیر کی برکت سے ہماری غلطیوں کو معاف فرما کے ہمیں بھی ثناخوان مصطفیٰ میں شامل فرما لے، میرا نام کرے گا روشن، دو جگ میں نام تمہارا انشاءاللہ۔